اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین وظہر امرک وغلب قہرک وجرت قدرتک ولا يمكن الفرار من حکومتک۔ یہ شخص داعی کے جملات ہیں جس پر آج بحث کریں گے۔ اے خدا تیرا امر ظاہر ہے۔ اس جملے کا تعلق ما قبل سے ہے کہ تیرا مکر جو ہے وہ مخفی ہے، مکر مخفی ہے لیکن تیرا امر جو ہے وہ ظاہر ہے۔ مکر کا معنی مہلت، خداوند قدوس انسان عاصی کو عذاب کرنے میں جلدی نہیں کرتا، مہلت سے کام لیتا ہے۔ یہ مہلت خداوندی مکر ہے جو مخفی ہے۔ اس کے مقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو امر ہے وہ امر ظاہر ہے۔ اس ظہور سے بھی دو معنی مراد ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ امر ظاہر ہے یعنی بین ہے، روشن ہے، اس میں اجمال نہیں ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ امر ظاہر ہے یعنی خداوند قدوس کا امر ہر شے پر غالب ہے، کیونکہ ظہور کا معنی غلبہ بھی آتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ هو الذی ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اپنے دین کو ظاہر کرے گا اور ادیان کے اوپر، ظاہر کرے گا یعنی غالب لائے گا۔ تو ظہور کا معنی غلبہ بھی ہوتا ہے۔ دو معنی ہوئے ظہور کے، ایک ظہور یعنی بین، روشن، جس میں اجمال نہ ہو، اور ایک ظہور بمعنی غلبہ۔ اس دو معنی کے مطابقت سے خود لفظ امر کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک معنی لفظ امر کا امر تکوینی ہے، اور ایک لفظ امر سے مراد امر تشریعی ہے۔ امر تکوینی جس امر سے خداوند قدوس اشیاء کو ایجاد کرتا ہے، یہ امر تکوینی ہے، امور تکوینی۔ اور امر تشریعی یعنی اس موجودات کے لیے جو خداوند قدوس احکام مقرر کرتا ہے، ان قوانین اور قواعد کو امر تشریعی کہا جاتا ہے۔ تو خداوند قدوس کے لیے دونوں امر عیاں ہیں، بیان ہیں، ان میں اجمال نہیں ہے۔ تو اگر امر سے مراد امر تکوینی ہو تو ظہور سے مراد ظہور یعنی غلبہ ہوگا۔ اے خدا تیرا امر غالب ہے، یعنی تیری تکوین ہر شے پر غالب ہے، تیرا امر تکوینی، تیرا ارادہ تکوینی ہر شے پر غالب ہے۔
اگر ظہور سے مراد بیان ہو جس میں اجمال نہ ہو تو پھر امر سے مراد امر تشریعی ہوگا کہ اے خدا تیرے اوامر تشریعی قوانین جو آپ نے ہمارے ہدایت کے لیے ہمارے کمال کے لیے بیان فرمائے ہیں، جعل فرمائے ہیں، وہ بیان ہیں، یعنی ان میں اجمال نہیں ہے کسی بھی طرح کا، تو یہ اس وجہ سے اس کی معنی ہوں گی۔ پھر جو آگے ایک لفظ ہے وغلب قہرک، قہر کا معنی پہلے کر چکے ہیں کہ قہر کا معنی خود غلبہ ہوتا ہے، یعنی کسی شے پر محیط ہونا، ایسا غالب کہ کوئی بھی شے اس کے تحت سے خارج نہ ہو، اس کے نیچے سے خارج نہ ہو، تو مافوق شے کو قاہر کہتے ہیں، غالب۔ تو خداوند قدوس کے ماتحت اس کے قبضہ قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر یعنی غلبہ، سیطرہ، احاطہ ہر شے پر غالب ہے، محیط ہے۔ اب دیکھیے یہ جو جملات ہیں کہ تیرا امر ظاہر ہے، تیرا قہر غالب ہے، تیری سلطنت عظیم ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ لا یمکن الفرار من حکومت۔ اب آہستہ آہستہ خداوند قدوس کے وسعت کو جو بیان کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے وجود کی وسعت یہاں تک اس کو ادراک کرتا ہے کہ اے خدا تیری حکومت کی وسعت اتنی ہے کہ اس سے فرار ممکن نہیں ہے، اسے باہر جایا نہیں جا سکتا کہ انسان باہر نکل جائے اور کسی بادشاہی میں چلا جائے، نہیں ہو سکتا، غیر ممکن ہے کہ اس کو اس کا سیطرہ اور احاطہ پوری کائنات پر ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں نیز ایک آیت ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں آپ رہیں گے موت آن پہنچے گی آپ کو، اور موت درک کر لے گی آپ کو، ولو آپ سیارگان پر چلے جائیں، سیاروں پر چلے جائیں تو وہ بھی خدا کے قدرت سے باہر نہیں ہے، اور موت وہاں بھی آن پہنچے گی۔ یا ایک وہ نصیحت جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک شخص کو کہ مولا کے حضور میں آیا اور کہا کہ آقا میں گناہ پر صبر نہیں کر سکتا۔ گناہ پر صبر کرنا یعنی جب ارادہ گناہ ہو تو اس کو نہ کرنا، یہ صبر ہے اس پر، ویلا صبر سے اور مراد نہیں ہے، یعنی گناہ پر غالب آ جانا۔ جب ارادہ گناہ پیدا ہو تو نہ کرنے کا ارادہ غالب آ جائے، یہ صبر بر گناہ ہے۔ آقا میں گناہ پر صبر نہیں کر سکتا، یعنی اپنے آپ کو گناہ سے روک نہیں پاتا ہوں، تو کوئی ایسی نصیحت فرمائیے، ایسا طریقہ بتائیے جس طریقے سے میں گناہوں سے بچ سکوں اور گناہوں پر صبر کر سکوں۔ تو مولا نے فرمایا کہ 5 کام انجام دو، پھر میں امام آپ کو رخصت دیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں کہ اگر چاہیں تو آپ گناہ کر سکتے ہیں۔ 5 کام کرو۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم خدا کا رزق کھانا چھوڑ دو، کہیں اور سے رزق کھاؤ، تو پھر آپ کی مرضی، جائیں گناہ جا کے کریں۔ دیکھیے رزق پورے کائنات میں خداوند قدوس کا ہے، نہیں ہو سکتا کہ اس کے رزق سے استفادہ نہ ہو۔
یعنی مولا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اور کوئی راہ ہی نہیں ہے کہ رزق بھی خدا کا کھاؤ اور گناہ بھی کرو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ مولا نے بتایا کہ تم اپنے آپ کو ولایت خدا سے نکال دو، خدا کی بادشاہی سے نکال دو، کسی اور بادشاہی میں جا کر گناہ کرو۔ اگر یہ کر سکتے ہو تو گناہ کرو۔ اس کا معنی یہی ہے کہ لا یمکن الفرار من حکومت، اے خدا تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ تیسرا جملہ مولا نے کہا کہ ایک ایسی جگہ کو انتخاب کرو جہاں پر آپ کو خدا نہ دیکھے۔ خدا سے مخفی اگر رہنا چاہتے ہو، اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر خدا سے مخفی رہو تو وہیں جا کر گناہ کرو، اور ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پر خدا نہ دیکھ سکے۔ وہ کتنی بھی مخفی گاہ ہو، لیکن وہ عالم بالمخفیات ہے، عالم بالصدور ہے۔ جتنی بھی مخفی چیزیں ہوں خداوند قدوس ان سے عالم ہے۔ چوتھی چیز مولا نے یہ بتائی کہ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو بے شک کرو، لیکن یہ جرأت آپ میں ہونی چاہیے کہ جب موت کا فرشتہ خداوند قدوس کی طرف سے آپ کے پاس آئے، آپ کی طرف آن پہنچے، تو آپ مرنے سے انکار کریں، آپ اپنی روح اس کے ہاتھ میں نہ دیں۔ اگر یہ آپ کر سکتے ہیں تو بے شک گناہ کریں۔ پانچویں چیز جو مولا نے بتائی وہ یہ ہے کہ جب مالک کائنات، اس قدرت کا مالک، اس گناہوں کے عوض آپ کو جہنم میں ڈالے، عذاب میں ڈالے، تو آپ جہنم میں جانے سے انکار کریں۔ اگر یہ جرأت ہے اور انکار کر سکتے ہیں تو بے شک گناہ کریں۔ تو کانہ مولا نے یہ فرمایا کہ خداوند قدوس کی وسعت، رحمت، کرم اتنا ہے کہ اس کے رحمت اور کرم میں یہ گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ ایک بادشاہی میں ایک آدمی رہتا تھا، قصہ تو بہت لمبا چوڑا ہے لیکن میں خلاصتاً 1-2 منٹ میں اس کا مطلب عرض کرتا ہوں کہ وہاں ایک شخص ڈاکہ لگانے کے لیے بادشاہ کے محل میں داخل ہوا کہ وہاں سے بادشاہ کا مال و ملکیت چرایا جائے، پھر عیش و عشرت سے زندگی کی جائے۔ اور وہاں پر سیکیورٹی بھی بہت عمیق تھی، تو اس نے سوچا کہ ایک گڑھا کھودا جائے، زیر زمین کوئی راستہ بنایا جائے، ٹنل ہو ایک، جس ٹنل کے ذریعے سے جا کر اس خزانے تک پہنچیں اور وہ لے کے آئیں۔ بالآخر انہوں نے وہ ٹنل، ایک گڑھا کھودا اور زیر زمین راستہ بنایا اور جا کے وہاں پہنچے۔ خوب جتنے دن لگے بہرحال وہ جا کے یہاں پہنچے۔ جب وہ سامان لے کر خزانہ پورا لوٹ کر واپس ہو رہے تھے تو ایک چیز چمکتی ہوئی نظر آئی انہیں، کہ چمک رہی ہے ایک چیز۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا چیز ہے وہ تھوڑے آگے بڑھے۔ جیسے یہ آگے بڑھے تو کہا کہ ایک چیز ہے کوئی خاص ایسی پاؤڈر کی طرح۔ تو اس نے اس کو ہاتھ لگا کر چکھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ ہاتھ لگایا اور وہ ہاتھ منہ میں ڈالا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ نمک ہے، جو دور سے چمک رہا تھا یہ نمک ہے۔ تو اس نے وہ پورا سامان وہیں چھوڑ دیا اور ساتھیوں کو کہا کہ بھائی یہاں سے یہ مال لوٹنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم اس کا نمک کھا چکے ابھی،
جب نمک کھایا تو یہ نمک ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ نمک شکنی کریں، تو درست نہیں ہے، مال وہاں سے چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ صبح جیسے ہی مال کو دیکھا بادشاہ نے تو وہ وہاں پر نہیں تھا۔ سپاہیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک ٹنل ہے، ایک زیر زمین راستہ بنا ہوا ہے۔ تو وہاں پر راستہ لے کر جیسے آگے بڑھے تو راستے پر وہ سامان رکھا ہوا دیکھا کہ پورا سامان وہاں پر پڑا ہے، پوری ملکیت۔ تو دوسرے دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ یہ چور جو چوری کرنے آیا اور وہ رکھ کے واپس چلا گیا، اگر آئے دوبارہ اعلان کرے اور بتائے کہ میں کیوں یہ سامان لے نہیں گیا، رکھ کے کیوں گیا، تو میں اسے انعام و اکرام دوں گا۔ پھر وہ آدمی آیا کہ بادشاہ سلامت، میں چور ہوں، یہ ڈاکہ میں نے ڈالا تھا، لیکن نمک دانی آپ کی فلاں جگہ پر رکھی ہوئی تھی تو اس پہ ڈھکن نہیں تھا اور چمک رہا تھا نمک، تو میں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، تو وہ تھوڑا سا کھا لیا، چکھ لیا، تو میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ جس کا نمک کھایا ہے اس کا مال چرایا جائے، تو وہ اسی وجہ سے رکھ کے چلا گیا۔ تو بادشاہ نے پھر اسے پوری ایک فوج کا سپہ سالار بنا دیا کہ تم امین اور نمک نہ شکن ہو، تو اس کو بنا دیا۔ دیکھیے ایک نمک چکھنے سے اس کو یہ حیا آئی کہ اس کا مال چرایا نہیں جا سکتا، یہ ڈاکہ یہاں ڈالنے درست نہیں ہے۔ ہم پوری زندگی خدا کا کھاتے ہیں، نہ فقط نمک، ہر چیز خدا کے کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی اسی کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے مولا نے یہ راستے بتائے کہ رزق خدا کھانا چھوڑ دو اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو، بادشاہی سے نکل جاؤ، ایک ایسی جگہ جاؤ جہاں پر خدا نہ دیکھے، اور یہ چیزیں غیر ممکن ہیں۔ اسی وجہ سے دعا میں آیا ہے کہ لا یمکن الفرار من حکومتک، تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ آگے جملہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔